سینئر صحافی اور تجزیہ کار صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. خبریں بہت سی ہیں لیکن اس وقت سب سے زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے اور تو اس پر مین اسٹریم میڈیا خاموش ہے. کشمیر کی صورتحال, کشمیر کی زمینی حقائق, اور اس کے دوسری طرف آپ دیکھیں تو وزیر اعظم کا بیان, مذاکراتی کمیٹی پہنچ چکی ہے. ظاہر ہے آپ بھی سارے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں. یہ معاملہ کس طرح جائے گا کشمیر کا؟ دیکھیں, جو اس وقت مجموعی طور پر صورتحال ہے پاکستان کی, وہی کشمیر کی صورتحال ہے. لیکن میں کشمیر کے معاملے کو زیادہ سیریس, زیادہ سنجیدہ اور زیادہ سینسیٹیو سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مرکز میں اگر آپ نے حکومت تبدیل کی ہے, یا پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, سندھ میں جو کھیل کھیلتے رہتے ہیں آپ حکومتیں بنانے اور گرانے کا, کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو ہمیشہ اس سے الگ تھلگ رکھا گیا. اور کشمیر میں پہلے تو بالکل کشمیری جماعتیں جو وہیں کی تھیں وہی کشمیر کی نمائندگی کرتی تھیں, وہی الیکشن لڑتی تھیں. لیکن پھر انہوں نے یہ کیا کہ جو پاکستان کے اندر جو دیگر جماعتیں ہیں انہی کی شاخیں وہاں پہ کھول دی گئیں, اور مسلم لیگ نواز پہنچ گئی, پیپلز پارٹی پہنچ گئی, اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی, اور وہی سیاسی جماعتیں ادھر پہنچ گئیں. اس کے بعد سے جو ہے عمل دخل بھی بہت زیادہ شروع ہو گیا. اور ہمارا جو کشمیر کا ایک اصولی موقف ہے, کیونکہ یہ انٹرنیشنل ایشو ہے, کشمیر کا معاملہ انٹرنیشنل ہے. اقوام متحدہ میں قراردادیں پینڈنگ پڑی ہیں, پلیبسائٹ ہونا ہے, حق رائے شماری ہونی ہے, اور کشمیر نے, مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے لوگوں نے اپنا ووٹ استعمال کرنا ہے پلیبسائٹ کے ذریعے, اور اس کے بعد فیصلہ ہونا ہے. یہ ہے یو این کی قراردادیں. اس لیے کشمیر میں کبھی بھی ماضی میں اس طرح کی حرکتیں نہیں کی گئیں. تو لیکن اب یہ ہوا کہ رجیم چینج آپریشن جیسے ہی مرکز میں کیا گیا, اس کے بعد پھر پنجاب کی طرف بڑھے, اور وہی حرکت انہوں نے کی پاکستان ادھر کشمیر میں. ادھر پی ٹی آئی کو توڑا گیا, گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کو توڑا گیا, اور لوٹا کریسی کے ذریعے وہاں کی حکومتوں کو غیر مستحکم کیا گیا, غیر نمائندہ کیا گیا. پھر اگلا یہ کہ آپ وہاں پہ ظاہر ہے کشمیر کے عوام جو ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے. اگر ہم مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں, وہاں پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اور دیگر سہولتیں موجود ہیں وہاں پہ, اس کے باوجود کہ بدترین قسم کی فسطائیت ہے, اور ہم 47 سے آنورڈ آج تک یہ ہمارا موقف رہا ہے کہ وہاں پہ 6-7 لاکھ بھارتی فوج ظلم کر رہی ہے, اور آج بھی کر رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بھی وہاں کے حالات بدترین ہیں. لیکن کیونکہ پاکستان میں آزاد کشمیر میں صورتحال خراب کر دی گئی ہے, اور جس کی وجہ سے اب مقبوضہ کشمیر کی رپورٹنگ نہیں ہو رہی, اس کو کوریج نہیں مل رہی, اور آزاد کشمیر میں حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ اب قومی ذرائع ابلاغ, جیسا کہ آپ نے کہا کہ قومی ذرائع ابلاغ کو منع کر دیا گیا. ابھی اسلام آباد پریس کلب پہ حملہ ہوا ہے, اور ٹھیک ہے نا جی, اور وہاں پہ اور صحافیوں پہ تشدد کیا گیا. اور یہ اس لیے کہ صرف آپ نے ایک پالیسی اختیار کی ہوئی ہے کہ ہم نے طاقت کا استعمال کرنا ہے, ہم نے جمہوریت کو نہیں ماننا, آئین اور قانون کو نہیں ماننا, ہم نے بنیادی انسانی حقوق کو نہیں ماننا, ہم نے طاقت کا استعمال کرنا ہے, لاٹھی گولی سے سارے مسائل حل کرنے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے. لیکن کشمیر کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے, اور یہ جس طریقے سے ناکام ہوئے مرکز میں, اسی طریقے سے یہ ناکام ہوں گے کشمیر میں بھی, کیونکہ کشمیر اور گلگت بلتستان دو ایسے ایشو ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں کہ یہ وہاں پہ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. یہ جو خطرناک کھیل ہے سر, اس میں سوال کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک جانب پولیس بھی نڈال پڑی ہوئی ہے, یا پولیس کو بھی باقاعدہ مارا گیا ہے. اسلام آباد کے اسپتال میں بہت سارے پولیس کے زخمی لائے گئے. دوسری جانب جو مظاہرین ہیں ان کو بھی کس طرح شہید کیا گیا. ہم دیکھ رہے ہیں لال چوک سے جو کہانی 29 ستمبر کو شروع ہوئی, یہ کون ہے؟ یہ وہ آ رہی ہے جیسے کوئی تیسرا فریق بیچ میں ہے, جو باقاعدہ طور پہ عوام کو, فورسز کو اور کشمیر پولیس اور ایف سی کو سامنے لانا چاہ رہا ہے. کہ کون ہے؟ آپ کیوں کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اب نون لیگ والے, وہی کل میں رانا ثناء اللہ صاحب کو سن رہا تھا, اور نون لیگ کے وزراء جو ہیں وہ دوبارہ اسی نیریٹو پہ آ گئے ہیں جو 9 مئی کا نیریٹو ہے ان کا, جو 26 نومبر کا تھا, جو 25 مئی کا تھا, جو انہوں نے رجیم چینج آپریشن اور جو فسطائیت پاکستان کے دیگر علاقوں میں انہوں نے مسلط کی, اور کرتے بھی خود ہیں, فالس فلیگ آپریشن بھی خود کرتے ہیں, اور ملبہ ڈالتے ہیں دوسروں پہ. تو وہی حرکت یہ کر رہے ہیں کشمیر میں. اگر کشمیر میں
اس سال پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دشمن کو موقع دیں گے تو وہ فائدہ ضرور اٹھائے گا، اور اگر آپ نے یہ موقع دیا، کیونکہ یہ احتجاج جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی کوئی ایک دن میں تو بنی نہیں، یہ تو 2 مہینے سے الٹیمیٹم دے رہے تھے کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں، اور میں نے مطالبات پڑھے ہیں۔ وہ مطالبات میں کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ سڑکیں مانگ رہے ہیں، وہ پل مانگ رہے ہیں، وہ ٹنل مانگ رہے ہیں، وہ سکول مانگ رہے ہیں، وہ انٹرنیٹ ایئرپورٹ مانگ رہے ہیں، وہ آٹا روٹی گندم بجلی مانگ رہے ہیں۔ وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ ان کو خود اس طرح کا یہ نیریٹو اسلام آباد میں بیٹھ کے جو وزراء بنا رہے ہیں، اور خاص طور پہ میں لیگی سوشل میڈیا کا کہوں گا، وہ جس طریقے سے اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں، یہ وہی کام کر رہے ہیں جو 69 میں جو مشرقی پاکستان میں کیا، کہ وہ اپنے حقوق مانگ رہے تھے، اور یہ ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ علیحدگی پسند ہے، اور ان کو پھر وہاں پہ وہی آپریشن کیا گیا۔ کیا ضرورت پڑی ہے کہ آزاد کشمیر میں اسلام آباد سے پولیس جائے؟ کیا ضرورت پڑی ہے کہ اسلام آباد رینجرز وہاں پہ کی جائیں، ایف سی کو بھیجا جائے؟ اور ایک پرامن احتجاج ہے، سڑکوں پہ انہوں نے کرنا ہے احتجاج، ان کے ہاتھ میں کوئی گولی نہیں ہے، کوئی لاٹھی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بلکہ سول کپڑوں میں جو گولیاں چلانے والے وہ بھی سول کپڑوں میں وہ پہچانے جا رہے ہیں، ان کے لوگ نام لے رہے ہیں۔ اگر وہ ہیں تو ان کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ ان کو پکڑیں۔ پھر یہ ساری جو چیز ہے نا، یہ کہہ دینا کہ جناب یہ فارن ایلیمنٹ ہے، یہ بھارت ہے، یہ کوئی تیسرا فریق ہے، بھئی تیسرا فریق کو بھی تو موقع آپ دے رہے ہیں۔ ہم وہی پچھلے ہمارے گلے جو ہیں وہ گل گئے ہیں یہ بات کہتے کہتے 47 سے آج تک، کہ بھارت میں 6 لاکھ بھارتی فوج ہے جو وہ آ کے یہ کام کر رہی ہے، اور سری نگر میں مقبوضہ کشمیر میں پورے علاقے میں بھارتی فورسز یہ کام کر رہی ہیں۔ تو ہم یہ موقع کیوں دے رہے ہیں؟ ہم یہ تصویریں کیوں انڈیا کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ کیوں پرووائڈ کر رہے ہیں؟ یہ ساری فوٹیجز، یہ آڈیوز، یہ ویڈیوز، کہ جناب یہاں سے بھی اسلام آباد پولیس نیلی وردی والے پہنچے ہوئے ہیں، کالی وردی والے ایف سی والے پہنچے ہوئے ہیں، رینجرز والے پہنچے ہوئے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں ان کے ساتھ ڈائلاگ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو کیوں نہیں حقوق دیتے؟ تیسرا فریق سر جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ کشمیر کی اپنے اندر سے، کیونکہ حیرت اس بات پر ہے کہ وہ کون ہے جو پولیس کو بھی مار رہا ہے، پھر وہ کون ہے جو ادھر سے مظاہرین پر بھی، کیونکہ عوامی ایکشن کمیٹی تو کہہ رہی ہے ہم کو ہم نے پولیس والوں کو کے ساتھ کوئی ہاتھا پائی یا کچھ بھی ایسا ہم نے نہیں کیا۔ تو تیسرے فریق کا سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کہ کیا کشمیر کی سرزمین پر کوئی تیسرا فریق اسٹیپ ان کر چکا ہے؟ اگر ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ موقع بے شک ادھر سے ہی دیا گیا، ریاست کی جانب سے دیا گیا، لیکن واقعاً کوئی بھارت کی جانب سے آپ کو لگتا ہے ایلیمنٹ داخل ہو چکے؟ رانا حسن صاحب تو الٹی سائڈ پہ، وہ تو اپوزٹ کی، وہ تو کہہ رہے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی میں داخل ہو چکے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزٹ سائڈ پہ ایلیمنٹس داخل ہو چکے؟ میں پھر یہ کہوں گا کہ دیکھیں، اگر کوئی آیا ہے تو وہ کوئی ہوا سے اڑ کے تو نہیں آیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ کنٹرول لائن سے ہی آیا ہوگا نا، لائن آف کنٹرول سے۔ تو لائن آف کنٹرول پہ کون بیٹھا ہے؟ لائن آف کنٹرول تو ہماری فورسز کے کنٹرول میں ہے۔ اگر ادھر کوئی نہیں جا سکتا تو ادھر پھر کیسے آ رہا ہے؟ یہی سچویشن اگین وہی میں کہوں گا، پاک افغان بارڈر کس کے کنٹرول میں ہے؟ پاک ایران بارڈر کس کے کنٹرول میں ہے؟ یہ کہہ دینا کہ افغانستان ملوث ہے، ایران ملوث ہے، فلاں ملوث ہے، اپنے اینڈ پہ کچھ نہیں کرنا، اپنی خامیاں کوتاہیاں دور نہیں کرنی، تو لائن آف کنٹرول کس کے پاس ہے؟ لائن آف کنٹرول انہی کے پاس ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ یہ بیانیہ اس طرح نہیں بنتا ہوتا۔ یہ 26 نومبر کا بھی بیانیہ انہوں نے یہی بنانے کی کوشش کی، اور پھر مطیع اللہ جان کو اٹھایا گیا، اور پمس ہاسپٹل میں ہلہ بولا گیا، اور آج اسلام آباد پریس کلب میں ہلہ بول دیا گیا، اور یہ بیانیہ بناتے ہیں۔ سوشل میڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیں، سینٹر مشتاق وہ ادھر اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ادھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ کہہ دینا یہ از خود یہ خطرناک بات ہے کہ عوام جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ جنازے سامنے رکھ کے سڑکوں پہ جنازے پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم جنازے بھی ادھر ہی پڑھیں گے، لاشیں بھی ادھر ہی اٹھائیں گے۔ میں نے خود ساری تقریریں سنی ہیں، وہ بات سٹارٹ ہی یہاں سے کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں، ہم پاکستان کے اداروں کے وفادار ہیں، ہم پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں، ہم کسی دشمن کو موقع نہیں دیں گے، فوج ہماری ہے، فوجی افسر ہمارے ہیں، پولیس ہماری ہے۔ وہ یہاں سے بات شروع کر رہے ہیں، میں نے ساری تقریریں سنی ہیں۔ اور ایک افسر جو لاہور سے لایا گیا، جس کا بار بار نام آ رہا ہے، اور اس پہ ساروں کا اتفاق ہے کہ ان کے آنے کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور وہ جو کچھ پنجاب میں کرتے رہے، لاہور میں بیٹھ کے کرتے رہے،
پی ٹی آئی کے ساتھ ایز اٹ از وہی ٹریٹمنٹ ادھر کیا جا رہا ہے. تو بات یہ کہہ دینے سے صرف مسئلہ حل نہیں ہوتا, اور اب یہ وہ بات نہیں ہے کہ بے وقوف نہیں ہے کہ یہ کہہ دیں, بلکہ یہ خود بنا رہے ہیں, ہم خود ان کو دھکیل رہے ہیں. اگلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر انہوں نے اس کو اسی طریقے سے لاٹھی گولی سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پھر ایک کوئی اور ہڈن پلان ہے کشمیر کے بارے میں, جو کہ ابھی بند کمروں میں ڈسکس ہو رہا ہوگا اور ابھی باہر نہیں آ رہا. یہ پھر اور کوئی اس سے بیونڈ آور پرسپشن جو ہم ابھی کہہ بھی نہیں سکتے, یہ اس طرف پھر لے جانا جا رہے ہیں خود اس ساری سچویشن کو. صابر صاحب اسی بار بار میں تیسرے فریق کے حوالے سے بھی سوال کر رہی تھی, کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہم سن رہے ہیں جن کو obviously ہم الفاظ ایسے ہیں کہ ہم ادا نہیں کر سکتے منہ سے, نہ دل مانتا ہے, لیکن جس ہڈن پلان کی جانب آپ اشارہ کرتے ہیں کانٹیکسٹ بھی ویسا ہے. دو بڑے نیشنل کازز, پیلسٹائن والا اور دوسرا کشمیر کا, دونوں پہ اس ٹائم پاکستان ہائیلی اور بیڈلی کمپرومائزڈ ہے. کس طرح دیکھتے ہیں؟ جنرل باجوہ کے دور میں دو کام ہوئے. ایک, اسرائیل کو تسلیم کرنے والی باتیں انہوں نے شروع کی, اور اس کا تسلسل, اس کی ایکسٹینشن ہم دیکھ رہے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کے دور میں, اور اسی طرف چیزیں لے جائی گئیں اور اسی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں اور بند کمروں میں بڑھ رہی ہیں, اور اس میں ان کو سبکی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے, ندامت بھی ہے, اور ان کے ساتھ دھوکے بھی ہو رہے ہیں, لیکن یہ باز نہیں آ رہے. جب آپ ریاست سے بالا بالا, ریاستی اداروں سے بالا بالا, ماورائے آئین آپ سب کو, پورے سسٹم کو بائی پاس کر کے, عقل کل بن کے, فرد واحد بن کے آپ ڈیل کرنے چلے جائیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملنا سوائے اس کے کہ آپ قومی سلامتی کو, قومی مفادات کو کمپرومائز کریں گے, اور آپ کی اپنی ذات کمپرومائز ہوگی. آپ نے اپنا عہدہ تو شاید بچا لیں کوئی 2 سال کے لیے, سال کے لیے, لیکن پاکستان کی جڑوں کو, پاکستان کے موقف کو اور پاکستان کی سلامتی کو آپ ان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیں گے. یہ ہم نے اسرائیل کے معاملے میں دیکھ لیا, فلسطین کے معاملے میں دیکھ لیا, غزہ کے معاملے میں دیکھ لیا. وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ آ جاتے ہیں نیلے دلے بن کے اور آ کے ہمارے سامنے وہ میرا خیال ہے کہ یہ جو تھکی ہوئی کمپنی کا مالک بھی ہوگا نا, وہ بھی اس طریقے سے وہ اپنی پروڈکٹ لے کے نہیں جائے گا کہ جناب یہ میری پروڈکٹ ہیں تو یہ بہت اچھی دال ہے اور یہ بہت اچھے میسو ہیں اور یہ آپ خرید لیں. تو کمپنی کا اونر جو ہے وہ نہیں کرے گا. تو یہاں پہ تو آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کی سب سے طاقتور ترین فوج میں آپ کا شمار ہوتا ہے, مسلم دنیا میں آپ نمبر 1 ہیں, آپ جوہری طاقت ہیں, اس کے سپہ سالار اور فیلڈ مارشل ایک وہ لیتے ہیں, آپ سیلز مین بن کے پہنچ جاتے ہیں. وہ ایمل ولی خان نے صحیح کہا ہے نا, آپ سیلز مین بن کے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ آگے وہ تصویر بھی جاری کرتے ہیں. یہ تصویر کو پاکستان کے میڈیا نے تو جاری نہیں کی, یہ کوئی شہباز شریف صاحب کا یا ڈی جی آئی ایس پی آر کا میڈیا تو نہیں تھا, انہوں نے وہ تصویر لگا دی ہے وائٹ ہاؤس میں کہ جناب یہ دیکھیں یہ صاحب آئے تھے اور یہ کرتے ہیں. جو کام ہم وہاں کر رہے ہیں وہی اب جنرل باجوہ کا دوسرا تھا کشمیر کا. 5 اگست 2019 370 آرٹیکل ختم کیا اور کشمیر کا درجہ انڈیا نے ختم کر دیا خصوصی, اور وہاں پہ آرٹیکل 370 اور 35 سے ختم کر کے اس کی ایک علیحدہ تشخص تھا وہ, اور اس کو ضم کر لیا انڈیا نے اپنے مرکز میں. چائنا نے تو اسی وقت ری ایکشن کیا اور چائنا نے ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی اور انہوں نے فوج کشی کی, اور انہوں نے تو اپنے وہ علاقے جو ابھی انڈیا کے پاس ہے وہ بھی واپس لے لیے اور اپنی باؤنڈری کا تعین کر دیا اور اپنی فوج داخل کر دی, اپنی بیرکیں شرکیں بنا لی. ہم نے کیا کیا, عمران خان صاحب نے اس وقت اعلان کیا کہ ہر جمعے کو ہم یہ اس کو نگیٹ کریں گے, اس کے خلاف احتجاج کیا کریں گے. 2 جمعے صرف ہوا اور 2 جمعے کے بعد وہ بند کروا دیا گیا, اور نہ فارن آفس اس وقت, شیریں مزاری صاحبہ کا سٹیٹمنٹ قومی اسمبلی کے فلور پہ موجود ہے کہ ہمیں فارن آفس کے بابو نے بھی ہمیں سپورٹ نہیں کیا, اور اس وقت کہا گیا کہ خاموش ہو جائیں. عمران خان اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, بھارت کے ساتھ سارے تجارتی تعلقات منقطع کر دیے گئے, 0, لیکن اس کے باوجود ایک کوشش اٹیمپٹ کی گئی کہ فیورڈ نیشن کی بات کو دوبارہ لایا گیا, تجارت کھولنے کی بات کو کہ چلیں جی ایک روٹ کھولتے ہیں. عمران خان نے انکار کیا, پھر وہی سٹیٹس تھا وہیں پہ انہوں نے سیز فائر کر لیا انڈیا کے ساتھ,
اور ایز اٹ از اور کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں. تو یہ کشمیر پالیسی ان کی 5 اگست 2019 سے یہ چل رہی ہے ڈپریشن میں اور سٹریس میں اور بالکل بڑا یو ٹرن, اس کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا. پھر اس کے بعد میں اس وقت فارن آفس میں تھا, وہ جو بڑی بریفنگ ہوئی تھی, پھر انہوں نے سیاسی نقشہ جاری کیا. سیاسی نقشے میں ہم نے وہ جونا گڑھ بھی اپنے ساتھ ملا لیا, گرداسپور بھی, پتہ نہیں کیا کیا علاقے سارے ملا کے انہوں نے کہا جی یہ ہمارا پاکستان کا نیا نقشہ ہے, سیاسی نقشہ. اس وقت بھی ہم نے یہ سوال کیے تھے فارن آفس سے کہ یہ کوئی, وہاں پہ ہمارے یہ فوجی بھائی بھی موجود تھے, وہ بھی آئے ہوئے تھے کشمیر سیل کے, ان سے بھی ہم نے پوچھا کہ یہ سارا کرنے کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ ایکچوئل رپورٹس تو کچھ اور آ رہی ہیں کہ آپ کشمیر پہ معاملات کمپرومائز ہو رہے ہیں. اور ادھر جنرل باجوہ صاحب کی اس وقت پینٹاگون میں ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں طے ہوا تھا کہ یہ ہوگا اور اس پہ پاکستان جو ہے وہ ایگریسو نہیں ہوگا. تو 370 اس وقت اگر ہم بولتے تو شاید آج کچھ سچویشن مختلف ہوتی. پھر یہ گورنمنٹ آئی رجیم چینج آپریشن کے بعد, انہوں نے تمام وہ مسئلہ وہیں کا وہیں ہے, 370 وہیں ہے, مقبوضہ کشمیر کی صورتحال وہیں ہے. انہوں نے بھارت کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کر لیے اور دوبارہ سے تعلقات قائم کر لیے. نواز مودی بھائی بھائی دوبارہ سے ہونا شروع ہو گیا. تو اب بھی یہ جو اب بھی معاملہ ہے, کیونکہ کشمیر تو کبھی بھی وہاں پہ آزاد کشمیر میں تو کوئی ایسی حرکت ہوئی نہیں کبھی. یہ تو خود لگتا ہے کہ خود ابھار رہے ہیں کہ کوئی ایسی سچویشن پیدا کی جائے کہ کشمیری ہم سے بد دل ہو جائیں, اور اگلا جو فردر پلان ہے ان کا اور اس کو پھر آگے لے کر آئیں. اگلا فردر پلان جیسا کہ کون سا پلان اگلا فردر, آپ کس جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ اگلا پلان آپ کو پتا ہے کہ ایک امریکہ کو ایک بفر سٹیٹ چاہیے, بفر زون چاہیے, اور وہ کبھی قبائلی علاقوں کی صورت میں اس پہ نظر آتی ہے کہ یہ بفر زون بن جائے, اور کبھی ادھر کی طرف اگر آزاد کشمیر ادھر نریندر مودی, اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں کہ پہلے ہم یہ کریں گے جناب بارڈر سافٹ کریں گے, سافٹ بارڈر کر کے اور اس کے بعد دونوں کو ملا دیں گے, اور ملانے کے بعد پھر کوئی انڈیپینڈنٹ کشمیر کی طرف چلیں گے. تو بھارت نے تو آپ کو کچھ نہیں دینا. تو یہ نہ ہو کہ آپ کا یہ کشمیر اور گلگت بلتستان یہ نہ کہیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. اس کی ایک اور چیز بھی ہے کہ پھر تھوڑا سا ریکال کریں سی پیک روٹ کو. جو سی پیک روٹ جو جہاں ہے وہاں پہ انریسٹ ہو رہا ہے, جہاں سے وہ تجارتی راہداری گزر رہی ہے, اس پوری بیلٹ کو ڈی سٹیبل کیا جا رہا ہے. تو یہ ہڈن ایجنڈا جو ہے وہ پھر اسی نوعیت کا ہوتا ہے. یہ پھر سی پیک والے روٹ میں انریسٹ, ادھر منرلز والے علاقوں میں انریسٹ اور آپریشن, پھر پیلسٹائن کے حوالے سے ابھی میٹنگ اینڈ نہیں ہوتی تو شہباز شریف کی جانب سے خیر مقدم, یہ سارا کچھ پھر ایک ہی ایجنڈا ہے. اور پھر ایجنڈے کے باقاعدہ ہم بول نہیں سکتے لیکن نام بھی لیے گئے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ پاکستان کے لوگ ہمارے ساتھ. نہیں جی نہیں, اب تو دیکھیں جنرل عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب, پہلے صرف جنرل عاصم منیر صاحب تھے, اور اس کے بعد وہ پہلے گئے ڈیل کر کے آ گئے. اس کے بعد انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کان سے پکڑا اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ بھی میرے ساتھ ہیں, اور ایک طرف ایکسٹینشن کا کھیل ہے, ایک طرف وہ کامن ویلتھ کی رپورٹ آ چکی ہے, اور کامن ویلتھ کی رپورٹ میں ہر چیز ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ناجائز حکومت ہے, ناجائز رجیم ہے, الیکشن چوری کر کے یہ آئے ہیں, ایک ایک چیز اس میں بیان کر دی گئی ہے. اور یہ دونوں گئے ہیں, اور صدر ٹرمپ نے کسی اور کا نام نہیں لیا, انہوں نے محمد بن سلمان کا نام نہیں لیا, انہوں نے طیب اردوان کا نام نہیں لیا, انہوں نے انڈونیشیا کے صدر کا نام نہیں لیا, انہوں نے قطر کے امیر کا نام نہیں لیا, انہوں نے مصر کے صدر کا نام نہیں, انہوں نے اردن کے صدر کا نام نہیں لیا, انہوں نے ملائیشیا کے وزیر اعظم کا نام نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ پہلے دن سے جنرل عاصم منیر, فیلڈ مارشل اور شہباز شریف پہلے دن سے 100% وہ ہمارے ساتھ ہیں اس پلان میں. تو آپ جب خود مل کے اس طرح کی حرکتیں کریں گے اور خود ان کو راستے دکھائیں گے اور خود کہیں, مسئلہ کیا ہے, مسئلہ وہی ہے ایکسٹینشن کا. 28 نومبر میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, اور الحمدللہ
جو ساری باتیں کہیں وہ درست ثابت ہو رہی ہیں کہ اگست سپٹمبر اکتوبر میں نے کہا تھا موسٹ کروشل ہیں، بلکہ وہ ہماری بھی توقعات سے زیادہ ہیں اور ابھی اور ہونے ہیں، اور ایک ہی کھیل ہے کہ میں ناگزیر ہوں اور مجھے رکھا جائے. یہ ہے ایک بنیادی ایجنڈا، اور کبھی وہ مری میں میٹنگز ہو جاتی ہیں، کبھی وہ لندن میں ہو جاتی ہیں، کبھی جنیوا میں ہو جاتی ہیں، اور اسی کی طرف یہ سارے بڑھ رہے ہیں. اور دوسری طرف پاکستان کے اندر کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ آگ نہ لگی ہو، جو ڈیسٹیبل نہ ہو گیا ہو، لیکن ان کو کوئی فکر نہیں ہے اس کی. لیکن صابر صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں اب آوازیں اٹھ رہی ہیں، کہا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی اپنے اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور یہ جو پیلسٹائن والا معاملہ ہے، جو 20 نکاتی ایجنڈا ہے، اس کی مخالفت میں. لیکن دوسری جانب جو امریکہ سے ذرائع بتا رہے ہیں، بڑے صحافی بھی پاکستان میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو ایف ایم اور پی ایم، ان دونوں کی آڈیوز اور ویڈیوز بند کمرے کی اب ٹرمپ کے پاس موجود ہیں، تو ماننا ہی پڑے گا. وہ تو میں بتا چکا ہوں کہ یہ وہاں پہ جاتے گئے صدر ٹرمپ اور جنرل عاصم منیر کے درمیان پہلی میٹنگ میں کیا ہوا، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ محفوظ ہے. اور وہ لنچ انہوں نے کیا تو بڑے شوق سے ہے، لیکن وہ لنچ ساری عمر ان کا پیچھا کرتا رہے گا. اس کے بعد اگلی جو میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے تصاویر جاری کر دی ہیں. جو دیکھیں نا، تصاویر ساری جاری کر دی، انہوں نے بتا دیا کہ یہ ہے حقیقت، اور یہ سارا ہمارے پاس محفوظ آرکائیو میں لگا دیا. آپ ذرا سوچئے کہ وائٹ ہاؤس کے آپ وہ چلے جائیں فوٹو گیلری میں، وہاں پہ اور بھی بہت سارے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملے ہیں، ملاقات کر کے گئے ہیں، کسی کی تصویر آپ کو نظر نہیں آئے گی. جس طریقے سے وائٹ ہاؤس نے یہ تصاویر جاری کی ہیں، ٹھیک ہے نا، ساری تصاویر، اور اس میں راز و نیاز کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور ادب و احترام سے آپ سر جھکا کے کھڑے بھی ہیں، اور خاتون اول سے بھی آپ بہت خوش گپیوں میں مصروف ہیں، کانوں میں بات ہو رہی ہے، کان سے کان لگایا ہوا ہے جی، اور باتیں کی جا رہی ہیں. تو پاکستان کی لیڈرشپ سے آپ نفرت کرتے ہیں، پاکستان کے بارے میں آپ کہتے ہیں آپ نے ڈی این اے تبدیل کرنا ہے، اور باہر جا کے آپ اتنے پولائٹ ہو جاتے ہیں، اور باہر جا کے آپ ایک اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی لبرل ہے ہی نہیں ہے. ادھر آ کے آپ ہمیں سناتے ہیں قرآن و حدیث کی باتیں. یہاں پہ آپ کا چہرہ آپ نے رکھا ہوا ہے بہت 100% اسلامی، کہ جی میں تو بہت پکا ٹھکا ایک ہوں، اور ادھر جا کے کہتے ہیں میں تو بہت بڑا لبرل ہوں. یعنی کہ آپ ہر جگہ جا کے، پھر برسلز میں آپ نے تقریر کی، وہ تقریر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس تقریر کا بھی متن جو ہے وہ سارے کا سارا پہنچا ہوا ہے، اس کا بھی جائزہ لیا گیا. آپ کہیں کچھ کہتے ہیں، کہیں کچھ کہتے ہیں. یہ اسٹیٹسمین شپ تو بہت دور کی بات ہے. یہ تو میرا خیال ہے ایک گیا سے گیا گزرا صحافی بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا جیسے یہ کر رہے ہیں. اس ساری سچویشن کے بعد کیا دیکھتے ہیں آپ، خاص کر کشمیر والا معاملہ، کیونکہ اس کمیٹی میں رانا ثناء اللہ صاحب شامل ہیں، جو کس طرح کی نان سیریس باتیں کل عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے کر رہے تھے، آپ نے بھی سنا ہوگا. پھر ایک جانب جو پورا ہڈن پلان، ہڈن ایجنڈا، جس کی بہت سارے آپ کہہ رہے ہیں، جس کی بہت سارے زاویے ہیں، فلسطین والا زاویہ بھی ہے، ادھر سے سی پیک والا زاویہ بھی. تو یہ سارے معاملات آپ کس جانب جاتے دیکھتے ہیں؟ ایک ہی مسئلے کا حل ہے جی، مسئلے کا حل صرف ایک ہے، اور وہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو فارغ کر دیا جائے، یا وہ از خود پاکستان کے مفاد میں اور مسلح افواج کے مفاد میں اپنے آپ کو اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں. کیونکہ وہ جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں اور جس سوچ کے وہ ہیں، وہ سوچ اور وہ نہج پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جائے گی. پاکستان میں امن، سکون، استحکام، ترقی اس نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بالکل ایک ذاتی انتقام کے لیے وہ کر رہے ہیں، اور ریاست لا علم ہے ان کی ایکٹیویٹیز سے. ریاست کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ ان کے دماغ میں ہی ایک ایجنڈا ہے، دماغ میں ہی کوئی پلان ہے، اور اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو اس وقت پاکستان کا، مسلم دنیا کا نمبر 1
समझते हैं शातिर इंसान। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि एक ही मसले का हल है कि 28 नवंबर से पहले पहले वो खुद अनाउंस कर देना चाहिए, और उसके बाद मैं कहूँगा कि हमारे जो सीनियर लीडरशिप है उनको भी आके बता देना चाहिए कि साहब बहुत हो गया, आपको 3 साल मिले, आपने 3 साल में आपकी क्रेडिट शीट में कुछ भी नहीं है और डिस्क्रेडिट ही डिस्क्रेडिट है, आप तशरीफ़ ले जाएं तो मेहरबानी होगी। ये है इसका हल अगर इनको कंटिन्यू किया गया। क्योंकि देखें, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा, इनसे आप किसी खैर की तवक्को ना रखें, क्योंकि उनको अपना सर्वाइवल चाहिए। ये दो खानदान आपस में मिलके कोई बहुत बड़ी, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान ना कर बैठें, ये उस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त हमारे तमाम इदारे, मैं आखिरी बात करूंगा, तमाम इदारे इस वक्त मफलूज हैं। वो पार्लियामेंट है, वो आपका है जी जुडिशरी है, अदलिया है, वो आपका इलेक्शन कमीशन है, वो आपका मीडिया है। मीडिया अज खुद एक पिलर के तौर पे लिया जाता है, मीडिया भी फारिग, ये सारे के सारे। और फिर हमारी मुसल्लह अफवाज जो हैं, देखें, इदारे मजबूत होते हैं तो पाकिस्तान मजबूत होता है। शख्सियात के मजबूत होने से इदारे मजबूत नहीं होते। जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, और वो क्यों इलेक्शन करवाए जाते हैं बार बार इलेक्शन इसलिए करवाए जाते हैं कि अवाम के पास जाया जाए, और अगर वो मुतमिन नहीं है तो नई लीडरशिप ले आए जाए। क्यों 3 साल आर्मी चीफ का ओहदा रखा हुआ है, क्यों वजीर आजम का एक ओहदा रखा हुआ है, टर्म रखी हुई है, और क्यों उसमें तहरीक अदम एतमाद का तरीका रखा हुआ है। मेरा ख्याल है आर्मी चीफ को हटाने का भी एक तरीका होना चाहिए, और आर्मी चीफ के ऑफिस को कंट्रोल करने के लिए भी एक अब बड़े ज़रूरत है, एक क्या कहना चाहिए, स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। क्योंकि ये आर्मी चीफ का जो ऑफिस है, ये आर्मी चीफ का ओहदा जो है, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त हो चुका है। वो रियासत से भी अपने आप को बाला समझते हैं। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की हालत ये है। पॉलिटिकल पार्टीज को आपने तोड़ तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया सिर्फ इसलिए कि मैं मजबूत हो जाऊं। तो मैं तो मजबूत नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है।